علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم سامعین، دینی اور بہنوں، اور ہمارے اس انٹرنیشنل ایمان اسکول کے بچے اور ان کے سرپرستوں، آج ہم نے ابھی آغاز کے آخری پروگرام کو دیکھا۔ الحمدللہ خاص طور سے بچی نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رسول کا خطبہ اس نے پیش کیا، خطبۃ الوداع، وہ بڑے ہی اچھے انداز میں، اور کہا جاتا ہے بھائی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اگر کسی درخت کا پھل میٹھا ہے تو درخت کی قدر معلوم پڑ جاتی ہے۔ اگر ایک بچی نے اس انداز سے اگر اس نے تقریر کیا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے ٹیچریں، ہمارے اساتذہ بہرحال بچوں پر محنت کرتے ہیں، اور بچوں کی یہ دلچسپی کی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے۔ یہ میرا حسن ظن ہے، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ ممکن ہے ایسے ہی ہمارے آنے سے پہلے بھی جتنی تقریریں بچوں نے کی ہوگی وہ سب انہیں تقریباً ایسے ہی کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے والد بچوں کے جو والدین ہیں انہی سے کچھ باتیں ہم کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں، یہ بھی یہ دنیا میں جہاں تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان سورہ تحریم کی جو آیت ہے اس کو ذہن نشین رکھیں کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور بچوں کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کی آگ سے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہر مسلمان پر دو فریضہ مقرر کیا ہے دوستو۔ پہلا فریضہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے اخلاص، اپنے تقوی پرہیزگاری کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کر کے اپنی اولاد کو جہنم سے بچائے۔ تو جہنم سے ہمارے ماں باپ، والدین جو موجود ہیں، ہر ایک کو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر اور آپ پر دیا ہے، لیکن دونوں کو جہنم سے بچانے کا انداز الگ ہے۔ انسان والدین جو ہیں یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا طریقہ دوستو یہ ہے، عقیدہ ہمارا درست ہو، توحید ہو، ہمارے اتباع سنت ہو، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں سے باز رہیں۔ اگر شیطان ہم سے کبھی کوئی گناہ کروا دیتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے ہم توبہ کریں۔ اس طرح سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے، یہ انسان جنت کا مستحق ہوا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا ہے۔ لیکن دوستو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ادبوہم وعلموہم الخیر، اے ادبوہم وعلموہم الخیر، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم
کر کے، گناہوں سے بچ کر کے، اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ اَتِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ، ان کو اسلامی آداب سکھا کر کے اور دین اور خیر کی باتیں صحیح تربیت دے کر کے انسان اب اچھی طرح سے سوچے کہ آج اپنی اولاد کی تربیت دو چیزیں ہیں، اے ادب، اے ان کو ادب سکھلاؤ۔ آج ادب کیا ہے میرے بھائیو؟ ذرا سنو، ادب ایک ہے، کچھ آداب ہیں ایسے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور کچھ آداب ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے بلکہ بندوں سے ہے۔ مثلا مسجد کا ادب کرنا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہے۔ خانہ کعبہ کا ادب کرنا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ حرمین کا ادب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے تعلق ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، قرآن مجید کا ادب و احترام عزت کرنا یہ اللہ رب العالمین کے آداب میں سے ہے۔ آپ نماز روزے کا احترام کریں، یہ آداب ہیں، لیکن آداب کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا تعلق بندوں سے ہے۔ وہ کیسے ہے؟ مثلا اللہ باپ کا ادب کرنا، ماں کا ادب کرنا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا، ایک مسلمان کا ادب کرنا۔ ہمارا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ باپ کا اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اتقوہم، پہلے اپنی اولاد کو ادب سکھلائے۔ آداب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت اور ان کا ادب نہ کرے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری روایتیں ہیں میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے آداب آپ کو سکھلانا ہے اپنی اولاد کو۔ اگر جہنم سے اولاد کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو سکھانا پڑے گا اپنی اولاد کو۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے معلم، سب سے بہترین معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ہمارے مدارس کے جو ٹیچریں ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے جو معلمین ہیں، ان کو بھی نبی علیہ السلام کا اسوہ بنانا چاہیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک ذات ایسی ہے کہ ایک فوجی اگر نبی کا اسوہ بنانا چاہے تو اس کے لیے بھی اسوہ موجود ہے۔ ایک استاد اور ٹیچر، دنیا کا کوئی انسان کسی بھی فیلڈ میں اگر وہ اسلام، اگر آداب اپنانا چاہتا ہے تو نبی کی اسوے میں اس کو ادب موجود ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ٹیچریں اور ہمارے معلمین کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری ہے ادب سکھلانا، اور اتنی ہی بڑی ذمہ داری معلمین کی ہوتی ہے، ٹیچروں کی بھی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام معلم کی حیثیت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے خاصی تعداد میں جماعت موجود تھی۔ ایک بوڑھا آیا، بیچارہ بوڑھا آیا اور سوچتا ہے، کچھ دیر تک کھڑا رہا، کیوں؟ بڑھاپے میں کان کے سننے کی صلاحیت کی طرح کم ہو جاتی ہے، آنکھ کی بینائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھا شخص قریب آنا چاہتا تھا لیکن کوئی جگہ نہیں، میرا جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ بیچارہ آخر میں کھڑے کھڑے بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس موقع پر، لوگوں تمہارے مجلس میں ایک بوڑھا آیا ہوا ہے، ایک بڑا آیا ہے، اور تم لوگ اس کے بیٹھنے کا انتظام نہیں کر رہے ہو، ہٹو اور اس کے بیٹھنے کا انتظام کرو۔ ان لوگوں نے ہٹ کر کے اسے قریب لے جا کر کے بیٹھایا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا، ہم میں سے وہ انسان نہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ میرے بھائیوں، بڑا بڑا ہے، جو بھی اس کا ادب ہونا چاہیے، اور اسی میں ماں باپ بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا ادب یہ کون بتائے گا؟ ماں باپ بتائیں یا ٹیچر بتائے یا استاد بتائے کہ ماں باپ کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں ذرا اسلامی آداب ذرا دیکھو، ہمیں اولاد کو کیا سکھانا ہے۔
ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، سامنے سے دو آدمی آ رہے ہیں، ایک طرح جوان تھا بالکل اور ایک طرح ادھیڑ عمر تھا، دونوں ایسے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے معلمین، ہمارے مربی اور ہمارے ماں باپ والدین کس قدر اپنی اولاد کو اور اپنے چھوٹوں کو ادب سکھانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام، ابو ہریرہ صحابی ہیں، ہزاروں حدیثوں کے عالم حافظ ہیں، راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، سامنے سے وہ دونوں آئے اور بڑے خوش ہیں کہ اللہ کے رسول کا صحابی سامنے سے آ رہا ہے۔ آئے سامنے، ملاقات کی، سلام کیا، مصافحہ بھی آیا۔ ابو ہریرہ نے کہا یہ کون تمہارا ہے؟ کہا ہمارا والد ہے۔ بوڑھے سے پوچھا، ایک اور نے کہا ہمارا بیٹا ہے۔ تو دونوں کو ذرا سے باپ کو کیا تم نے اپنے بیٹے کو ادب نہیں سکھلایا؟ اللہ اکبر، تم نے اپنے بیٹے کو ادب نہیں سکھلایا؟ اور بیٹے سے کیا کہتی ہے؟ تم اپنے باپ کا ادب آج تک نہیں سیکھے کہ باپ کے برابر چلتے ہو، تمہارا کام یہ تھا کہ باپ آگے آگے چلتا تم پیچھے پیچھے چلتے۔ ذرا سوچو کیسے اسلامی آداب کا خیال رکھا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، مسلمانوں کا ادب ہے میرے بھائیوں، اسی طرح سے استاد کا ادب ہے، ملنے ملانے کے آداب، سونے اور جاگنے کے آداب۔ آج بات سوچو، نبی علیہ السلام ہمارے ماں باپ اور ہمارے والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ جب پیشاب کے لیے یا حمام میں قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو تو باہر دعا پڑھ دیا کرو، تو سارے شیطان اور جنات نہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب سے بات۔ آج ہم شیطان سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ہماری اولاد ہم نے ادب نہ سکھلایا تو سیدھے دروازہ بند کرنے کی دیری ہے، گھس گیا ہے، اسے کوئی ادب نہیں آیا ہے۔ اب اگر وہاں اس کو شیطان پریشان کرے، طرح طرح سے وسوسہ دلائے اور شیطانی حرکتوں میں شیطان اس کو ملوث کر دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا میرے بھائی؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حمام میں جانے لگتے ہو قضاء حاجت کے لیے تو اللہ رسول کا فرمان ہے، کہو بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ سارے آداب اگر ہم بیان کریں بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ادبوہم، پہلے انہیں اسلامی آداب سکھلاؤ۔ آپ بتائیں، ادب سکھلائیں۔ بیٹے جب بھی کوئی مسلمان نظر آئے اس سے سامنا ہو السلام علیکم کرنا۔ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ کتنے آداب ہیں میرے بھائی، پڑوسی کے ساتھ کیسا رہے، استاد کے ساتھ کیسا رہے، اپنے ٹیچر اور اپنے معلم کے ساتھ کیسا رہے، یہ آداب سکھلایا جائے۔ اور نمبر 2 وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بات بتاتے ہیں کہ اے ماں باپ، اے والدین، اپنی اولاد کو پہلے ادب سکھلاؤ اور ادب سکھلانے کے ساتھ ساتھ وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ، انہیں دین سکھلاؤ۔ اب کیا چیزیں اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اور کن کا کرنا واجب ہے اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تمہارے لیے کیا ضروری ہے اور کس کا کرنا ضروری ہے اور کیا ترک کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے والدین ذرا غریبے میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کون اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کو مخاطب کرتے ہوئے سنن کی روایت مروا اولادکم بالصلاۃ، اے لوگوں اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ ہمارے جتنے والدین بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اچھی طرح سے سوچو، آج صبح کس نے اپنی اولاد کو نماز
جگایا ہے اور کس نے سوتا ہوا چھوڑ دیا ہے. اسلامی آداب. اب آج آپ اپنے بچے کو نمازی نہیں بنا رہے ہیں، بڑا ہو جانے کے بعد مولوی کی باتیں کیا سنے گا اور ٹیچر کی باتیں کیا سنے گا. اب اس کو شیطان پر سوار ہو گیا ہے. اب کہاں اس کی اصلاح ہونے والی ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائیوں ذرا سوچو، انسان اللہ کی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اے لوگوں اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اب ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول ہم پر واجب قرار دے رہے ہیں. قرآن نے کہا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اللہ کی کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم سے بچانے کا سب سے بڑا عمل کیا ہے دوستو؟ نماز ہے. نماز. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اے لوگوں تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو، تاکید کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال کے ہو گئے، 8 9 10 3 سال کو نماز کی تاکید کرتے رہو. انشاءاللہ اتنے میں تو بچہ باپ سے بھی زیادہ نمازی بن جاتا ہے. باپ کو کہتا ہے کہ ایسی اذان ہو رہی چلو نماز پڑھنے. یہ کون؟ جس نے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی عادت بنائی اور 7 سال سے نماز پڑھنے کا حکم دیا. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اور 8 سال 9 سال 10 سال. اگر 10 سال کی عمر ہو گئی، اب اگر نماز وہ چھوڑتے ہیں تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ذرا تنبیہ کرنے کے لیے مار دینا، ان کو سختی کرنا تاکہ وہ آئندہ نماز چھوڑنے کی ہمت دے اور جرات نہ کریں. اب آپ لوگ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہمارے کتنے ذمہ دار ہیں جو والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم کتنا دیتے ہیں، کب دیتے ہیں، کتنی عمر سے دیتے ہیں. اگر نماز نہیں پڑھتی اولاد کتنی سختی کرتے ہیں، یہ اس پر ذرا آپ غور کریں. یہ اللہ کے رسول کی حدیث وہی ہے جو 7ویں آسمان سے اللہ کے حکم سے آپ فرماتے ہیں. یہ اللہ کا حکم، اگر اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اولاد کے کبھی بھی صحیح راستے پر رہنے کی توقع نہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات بیان کی، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہم رکھتے اللہ کو سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر یہی ایک صحابی کا قول، صحابی کا فتویٰ کیا بیان کر لیں تو اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں دوستوں کبھی ہم سے سستی اور لاپرواہی نہیں ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا اور بیچ میں ان کی اولاد کو لا کے کھڑا کر دے گا. ایک اولاد ہے تو یہ، 2 ہے تو 2، 3 ہے تو 3، جتنی بھی اولاد ہے ہر اولاد کو اللہ تعالیٰ سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا اور ایک طرف باپ ہوگا اور دوسری طرف ماں ہوگی. پہلے اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھے گا یہ اولاد تمہاری ہے؟ رب العالمین سب تیرا کرم، تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اولاد دیا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ماذا ادبتہ وماذا علمتہ. اللہ اکبر. ماذا ادبتہ وماذا علمتہ. یہ بچہ ہے، ذرا بتاؤ یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری بیٹی. ماذا ادبتہ، اس کو تم نے کتنے اسلامی آداب سکھلائے تھے. قیامت کے دن آپ کے روزے نماز کی طرح اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھ رہا ہے ماذا ادبتہ. بتاؤ تم نے اس بچے کو کیا ادب سکھلایا تھا. چلتے پھرتے مسلمان نظر آئے تو السلام علیکم کہنا سکھلایا تھا کہ نہیں سکھلایا تھا. صرف ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتا تھا، کس نے سکھلایا تھا.
بیٹے جب سونے کا وقت آئے وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد لیٹ کر کے تینوں کل 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے بدن پر مشق کر لینا اور 3 مرتبہ کرنا، آیت کرسی پڑھنا اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، بیٹے یہ پڑھ کر کے سونا، پھر جب لیٹ جانا اللہم بسمک اموت واحیا، یہ پڑھ کر کے بچہ سو رہا ہے، بچی یہ پڑھ کر کے سو رہی ہے یا نہیں سو رہی ہے، آپ نے بچوں کو ادب سکھلایا کہ نہیں سکھلایا؟ اس طرح سے ماذا ادبتہ، اللہ کے بندے ذرا، میرے بندے ذرا بتا، ہم نے تجھے یہ اولاد دیا کہ تیری اولاد ہے، ماذا ادبتہ، اس کو تو نے کیا ادب سکھلایا تھا، وماذا علمتہ، اور تو نے کیا اس کو تعلیم دی تھی؟ اللہ اکبر، سوچو کیا تم نے تعلیم دی تھی؟ اللہ نے بہت اچھی تعلیم دی تھی، حیدرآباد کا سب سے بڑا ٹاپ کا کرسچن اسکول تک اس نے داخل کیا تھا، کیوں؟ تعلیم وہاں کی بڑی اچھی تھی، مجھے اچھا گئی، لیکن اللہ پوچھے ہم نے تو اپنے نبی کو جب پہلی تو سب سے پہلے ان کو رب کی شناخت کروائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم نے تو یہ اپنے نبی کو یہاں سے تعلیم شروع کرائی تھی، نبی ہیں لیکن ان کی تعلیم ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور تم نے کہاں سے شروع کرایا تھا؟ A4 کیا پڑھاتے ہیں اور C4 کہے، ہم نے نبی کو رب کا نام سکھلایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور تو نے کیا سکھلایا تھا؟ موت B4 بنانا، کتے بلی ساری چیزوں کی تعریف تم نے دی تھی، وماذا علمتہ، بتا بھائی اپنے میرے بندے اپنے بچے کو کیا تم نے تعلیم دی تھی؟ پھر اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر کتنی پیاری بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنی اولاد کو اسلامی ادب سکھلاؤ، اسلامی تعلیم دو، تاکہ تمہارے بچے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ تمہارے ماں باپ کے بھی وفادار، اور جب بچے کو صحیح ادب اسلامی تعلیم نہ دیا، رب کا وفادار جب بچہ نہیں ہوگا تو ماں باپ کا بھی وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت پر، اور اگر اللہ نہ کرے ہم نے اولاد اور والدین کے متعلق تو ہم نے اولاد کے متعلق تھوڑی سے کوتاہی کیا، اور رب العالمین کے فرمان کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ انسان کو دوستو یاد رکھو، انسان کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والی دنیا اور آخرت کے ہلاکت اور بربادی میں اور تباہی میں مبتلا کر دینے والی اللہ نے ارشاد 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کا مال اور نمبر 2 انسان کی اپنی اولاد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اے میرے بندو ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، خبردار تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کی یاد سے تمہیں اللہ کے اطاعت و فرما برداری اور شریعت کی پابندی سے تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، رکاوٹ نہ بن جائے، نہ کبھی تمہارا مال اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ بن سکے، اور نہ کبھی تمہاری اولاد تمہارے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکے۔ کیوں میرے بھائی، کیوں؟ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو مال اور اولاد میں پھنس کر کے ان کی محبت میں پتہ نہیں کیا حالات ہوئے،
میری یاد سے جو غافل ہوا خود بھی خسارہ اٹھایا اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں ڈالا. اب خسارہ کیسے لے لے بھائیو؟ اتنی بات واضح ہو گئی نا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. مال اور اولاد میں جو بھی پھنس کر کے اللہ کو بھول گیا، اللہ کی فرما برداری کو ترک کر دیا، وہ بڑے نقصان اور خسارے میں گیا. کیا خسارہ ہے یہاں اللہ نے ہی بیان کیا. وہ خسارہ سورہ زمر کے اندر ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارے نبی ان کو بتا دیں اب اولاد کے بارے میں ذرا ہوشیار رہیں، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں اور خود بھی جہنم سے بچائیں اور اولاد کو بھی ایسی تعلیم ایسی تربیت دیں کہ اولاد بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. اگر ایسا نہ کیا تو خود بھی نقصان میں اور اولاد بھی خسارے میں. اب قرآن کون سا خسارہ ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. اللہ اکبر. اللہ نے سورہ زمر کے اندر واضح کیا کون سا خسارہ اٹھایا. وہ انسان، وہ ماں باپ جنہوں نے اولاد کی صحیح تربیت نہ کیا، آداب نہ سکھلائے، لاپرواہی کیا، مال اور اولاد کی محبت سے اللہ کو بلا دیا. وہ کون سا نقصان، کون سا خسارہ؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. اے نبی ان سے کہہ دے قیامت کے دن بہت سارے لوگ خسارہ اٹھائیں گے، لیکن سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ انسان خود کی جہنم میں جائے تو اکیلے نہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں بیوی کو لے کے جہنم میں جائے. اللہ صرف ایک آئے. میرے بھائیو کتنی بڑی بات. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ. اور یہی خسارہ ہے. اور خسارہ کیا ہے؟ خود بھی جہنم میں گیا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں ایک ساتھ جہنم میں گیا. اور جہنم میں گیا کہاں؟ کون سے چیز سے گئے؟ لہم من فوقہم ظلل. جہاں کھڑا کیا گیا صدمی جہنم کے آگ کی ہے. ومن تحتہم ظلل. اور جہاں کھڑا ہوگا اپنی اولاد کو لے کر کے وہ بھی جہنم کی آگ ہی. اللہ ذالک ہوا، یہ اصل خسارہ ہے. یہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ. یہی وہ خسارہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو ڈرا رہا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں صحیح معنوں میں خود اسلام کی پابندی کرنے، اپنی اولاد کو کی بھی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ہے تو بہت آسان سے کی، لیکن مشکل کہاں سے آتی ہے؟ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کب ہوگی؟ اولاد کی صحیح رہنمائی ہم کیسے کریں گے، کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ تو دو چیزیں بڑے اختصار کے ساتھ سمجھیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ روم کے اندر فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. بہت واضح کر دیا دوستو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت سورہ روم کی، اس کو سمجھو، اپنی ذمہ داری سمجھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. اے میرے بندو، اے میرے بندو، ماں باپ یاد رکھنا، اے میرے بندے اور بندیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، تمہارے بچے جو پیدا کیا، اللہ فرماتے ہم نے تمہارے بچے کو اسلام پر پیدا کیا. فطرت اسلام. یہ بالکل واضح. نہ ہندو پیدا ہوا، نہ کرسچن پیدا ہوا، نہ یہودی پیدا ہوا، اور نہ تو بدھسٹ اور کوئی پیدا کر. اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اسلام پر پیدا کیا نا بھائی. اسلام لے کے ہمارے گھر میں تو بچہ آیا، لیکن
اللہ نے تو پیدا کیا اسلام پر، اب اس کو بڑے ہونے کے بعد اسلام پر قائم رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ واہ، کبھی آپ نے سوچا اپنی ذمہ داری؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے بچے کو اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اے ماں باپ یاد رکھنا، لا تبدیل لخلق اللہ، خبردار تمہارا بچہ بدلنے نہ پائے۔ کس کی ذمہ داری؟ پہلے نہ مولانا کی ذمہ داری، نہ ٹیچر اور معلم کی ذمہ داری، یہ پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کی مقرر کیا ہے؟ اولاد لا تبدیل لخلق اللہ، اصل نبی نے کہا کہ لدین اللہ، یعنی اللہ نے جس دین پر بچے کو پیدا کیا ہے، دین اسلام، خبردار ماں باپ والدین، دنیا میں بچے کو کھلانا پلانا پرورش سب کچھ کرنا، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ خبردار بچہ اسلام سے پلٹنے نہ پائے۔ لیکن بچہ پھر بدل کیسے جاتا ہے؟ کیسے بدل جاتا ہے؟ اب اللہ کے رسول کی حدیث سنی، آپ نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ پیدا کیا آپ کے ہاں بیٹا آیا اسلام پر، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے مسلمان بنا کر کے دیا، نام بھی شیخ محمد اسلام آپ نے رکھا، کیا بھی کیا، مٹھائیاں تو سب کچھ کر ڈالا آپ نے، خود مٹھائیاں تقسیم کی، اور بچہ بالا ہے نا، ممکن ہے کہ 2-4 سال ہو جانے کے بعد وہ تاج پہنا کر کے، خاص طور سے آپ کے شہر میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے شہر حیدرآباد کا نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں، رمضان میں ٹوپی پہنایا، پھول بہار دیا، اور اتنے نونہالوں نے رمضان کا ایک روزہ رکھا، دیکھا نہیں دیتا بے برو کہتا ہے، دنیا میں اتنے بچے کا اتنی تشہیر کہیں بھی نہیں کہ میں نے بے برو دیکھی جتنا بھی شہر کے ہوتی، سب کچھ تو آپ نے کیا، لیکن وہی بچہ بڑے ہونے کے بعد کہاں گیا؟ اب روزہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ اب نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، فابواہ یہودانہ، پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جب بچہ ذرا بڑا ہوا تو ماں باپ یا تو خود بے دین ہیں یا اپنے تو ہے دیندار، لیکن کہتے ہیں فلاں مدرسہ بہت ہی اچھا ہے، اور وہ یہودیوں کا مدرسہ ہے یا ان کے یہودی لابی کا، آپ نے بچے کو وہاں داخل کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں فابواہ یہودانہ، ماں باپ نے غلط مدرسے میں اسکول میں داخل کر کے بچے کو کیا بنا دیا؟ یہودی بنے۔ دیکھا آپ نے، فابواہ یہودانہ، بچہ فطرت اسلام کا تھا، لیکن یہودیوں کے مدرسے میں یہودی ٹیچر کے حوالے کر کے اب اگر بچہ بدل گیا تو ذمہ دار کون ہوئے؟ وہ ٹیچر نہیں بلکہ اس سے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہوئے، یا او ینصرانہ، یا بچے کو ماں باپ عیسائی کرسچن بنا دیتے ہیں، یعنی ایسے اسکول میں داخل کیا جہاں اسلام سے زیادہ کسی اور کرسچن نسل کی تعلیم تھی۔ اب بچہ اگر بسم اللہ کے بجائے اس کھانے کے وقت اور پڑھنے لگا، کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ کچھ کہتے ہیں ہم بیان کریں او مائی گاڈ، ہوتا ہے نا، یہ کس نے سکھلایا؟ سبحان اللہ، کس نے نہیں سکھلایا؟ ذرا سوچو، یونصرانہ، تم نے غلط اسکول میں غلط ٹیچر کے پاس داخل کر دیا۔ اللہ اسکول والا ذمہ دار نہیں، پہلے ماں باپ تم ذمہ دار ہو۔ تم کو دیکھنا تھا کہ بچے کا باپ مسلمان، بچے کی ماں مسلمان، بچے کا خاندان مسلمان، لیکن مدرسہ کہاں داخل کر، کس اسکول میں داخل کر رہے ہو؟ غلط جگہ داخل کر کے ماں باپ بچے کو عیسائی بنائے، اور جو بچے سامنے یا داخل کر دیا وندے ماترم کرنے لگا۔ یہ کس نے سکھلایا آپ کو؟ گھر کی پوچھا، سوچو ذرا سا،
آخر آج ہندوستان میں کیوں ہم مسلمان لڑ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ سیکولر ملک ہے، سکھ اپنے طریقے پر ہے، عیسائی اپنے طریقے پر ہے، ہندو اپنے طریقے پر، اور مسلمان اپنے طریقے. کسی ایک مذہب کا یہ ملک نہیں، یہ سیکولر ملک ہے، اور بلکہ دنیا کا سب سے بڑا سیکولر مدار ہندوستان ہے. میں سمجھتا ہوں سب کو اس بات کا اعتراف ہوگا. تو ہم نے بچے کو غلط جگہ دیکھتے کہ اللہ فرماتے خبردار خبردار بچہ بدلنے نہ پائے. میرے بھائیوں، والدین اور والدات ذرا اپنی اولاد کو دیکھیں، کہاں آپ دیکھ رہے کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں تعلیم پا رہا ہے. اور الحمدللہ اب تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہو گیا. اگر ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے بات ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ ایسے مدارس قائم کیے جائیں. ہم نے واللہ مسلمان بچے کو، پاکستانی بچہ، مسلم ملک کا بچہ، ماں باپ سرکاری مسلمان ہے، وہ بھی کیسے نہیں معمولی سرکاری مسلمان ہے، لیکن گھر میں جو خادمہ رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی نہیں کہ فلاں ملک کی انگلش بہت اچھی بولتی ہے تو بچے ہمارے انگلش. اماں باپ بڑے ہائی فائی باہر ہیں اور بچے کس کے حوالے ہیں؟ خادمہ کو. اللہ میں نے دیکھا ایک موقع دھن پر سکہ، UAE کا درہم سکہ ہاتھ میں رکھتا ہے اور اچھلتا ہے بیٹا، اور بیٹی اس کے سامنے اچھلتی ہوئی، اے مال تو میرا بھگوان، اللہ اے دھن تو ہمارا بھگوان. دیکھا ایک مسلمان بچہ اور بچی صرف اس لیے وہ بگڑ جا رہے کہ خادمہ جو ہے بیٹی، اور ماں باپ نے مکمل اپنے عیش کے خاطر اپنے بچوں کی تربیت کس کے حوالے کر دیا ہے؟ خادمہ. یہ سب کا ہوتا ہے میرے، یہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے. آج الحمدللہ زمانہ بڑا بدل گیا. آج آپ کے شہر میں اور بہت سے ہندوستان کے اکثر شہروں میں ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے کہ بچہ ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، بچہ ہر دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ پہ راستہ ہو، اسی کے ساتھ ساتھ ایسے مدارس کا راستہ انہوں نے، ایسے تعلیم کا راستہ ایسے مدارس قائم کر کے کھول دیا ہے جہاں ساتھ ساتھ میں آپ کے بچوں کو دین کی بھی تعلیم مل جائے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا، پورے ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، ایسے مدرسے آج ہندوستان میں سب سے زیادہ تھا. آج ماں باپ انگلش میڈیم سے بچوں کو صرف بنیادی تعلیم کہاں پڑھا کر کے آج سر پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج سارے ہندوستان کے لوگ بڑے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسا مدرسہ ہو جس مدرسے میں ایک طرف دینی تعلیم ہو تو ویسے ہی دوسری طرف دنیاوی تعلیم ہو. اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو اور ساتھیوں کو توفیق دی، اور ایسے بہت سارے ادارے، انہیں میں سے ایک مدرسہ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ مدرسہ الایمان انٹرنیشنل، جو ہمارے سلیم بھائی اللہ ان کو خیر دے اور ان کے اہل خانہ یا ان کے ساتھیوں نے مل کر کے یہ مدارس قائم کیے ہیں. یہ بھی اسی کی ایک قسم نہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے کہوں گا یہ انتہا نہیں بلکہ یہ ابتدا ہے. اس کو ایک انتہا نہ سمجھیں، اس میں اور آپ دین پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ انتہا نہیں بلکہ کیا ہے؟ ابتدا ہے. ورنہ اگر اور تعلیمات کو دیکھی جائے تو علامہ اقبال نے کتنا پہلے کہا تھا، اکلا تو گھوٹ دیا اہل کالج میں تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. اور ہمارا الہ آبادی مشرقی شاعر اکبر الہ آبادی نے کتنی اچھی بات کہی تھی، یوں اولاد کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، کاش کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. میرے بھائیوں، یہ ہمارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ساری توجہ آپ کی اولاد کی تربیت پر ہو، اور اولاد کی تربیت گھر میں کریں، اور ایسے گھر کے باہر ایسے اسکول، ایسے مدرسے میں داخل کریں جہاں آپ کی تعلیم و تربیت کے مطابق اور اس پر اضافہ کیا جا سکے. آپ بھی مدرسوں کے ساتھ ملیں اور مل کر کے اپنی اولاد کی
صحیح تعلیم اور تربیت کی کوشش کریں. الحمدللہ آج ایسے اسکولوں میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، آپ کو پورے دین کی تعلیم دیتے ہیں اور ادھر بھی دنیاوی تعلیم. اور آپ حضرات جانتے ہیں کیا خیال ہے؟ مسلمان صرف آخرت چاہتا ہے کچھ ہوتا ہے؟ ہاں دونوں چاہتا ہے. ہاں کافی صرف دنیا چاہتا ہے، دیکھیے صرف دنیا چاہتا ہے. اور دیندار کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا، اللہ دنیا ہی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں چاہیے. وہ فی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی ہمارے دونوں ہاتھ میں لکھ دو. دین بھی پھر آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ایسے اسکول دیکھیں اور ایسے مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کریں جہاں دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو اوپر والے کو اپنا خالق سمجھیں اور آپ کو اپنا ماں باپ سمجھیں. اور میرے بھائیوں ایک آخری بات اور بتا دیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان اور کب بنتا ہے؟ یہ بڑی پیاری حدیث یاد رکھے، طبرانی کی روایت. آپ نے ساتھ میں سب سے بدترین معاشرے کے لیے، اس کے لیے سماج کے لیے، سماج کے لیے غور سے سننا، سماج کے لیے، سوسائٹی اور معاشرے کے لیے سب سے بدترین کون ہوتا ہے؟ لوکا ہو ابن لوکا ہے. بے دین ہو، بے دین باپ بھی ہو، خود بھی بے دین، یعنی باپ بھی بے دین، ماں بھی بے دین اور خود بھی. یہی لوگ ہمارے لیے مصیبت بنتے ہیں نا ملک کے لیے. کیا کہیں آج تک آپ نے کبھی ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا بھائی؟ کیوں؟ ہمارا ملک ہے، کیوں نقصان پہنچائے؟ کیوں نقصان پہنچائے؟ سمجھے؟ اس کے لیے تو اسلام تک ہمیں جان مال ہر ایک کی قربانی دینے کی اجازت دیا. ہم نے دیا اس سے پہلے جو بتائیں گے پھر دیں گے اپنے ملک پر وطن کے. ہم اس کی تباہی نہیں چاہتے. آج بچوں کی غلط تعلیم و تربیت ہی کی بنا ہے، غلط کی تعلیم و تربیت کی بنا ہے. آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر نام اسلام کا لیا جاتا ہے مسلمانوں کا، لیکن آپ کا ایمانداری سے فرانس کے اندر جنہوں نے جا کر کے کیسا بھی اچھا رہا ہو، جا کر کے بے قصوروں کو آج 5-6 مہینے ہو گئے. بعد میں بہن نے کیا بتایا؟ میرا بھائی 24 گھنٹے شراب میں رہتا ہے، کبھی اللہ کا نام بھی نہیں لیا. دیکھا آپ نے؟ کبھی مسلمان بچے کی صحیح تعلیم ہو، گھر میں ماں باپ کی اور ایسا مدرسہ جہاں ٹیچر مدرس اچھے ہو تو بچہ اللہ کا بھی وفادار، ماں باپ کا فرما بردار، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ملک کا بھی وفادار. یہ سارا بگاڑ وہاں سے پیدا ہوتا ہے جہاں سے ماں باپ بے دین ہوں، بچے کی صحیح رہی. میرے بھائی ذرا سوچو، جب بچے کے دل میں بیج ہی غلط پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ پودا لگا دیا دل میں بے دینی کا، اب تو بچہ پڑے گا تو بے دینی کا پودا بھی بڑھتا گیا. ماں باپ صحیح آپ نے سب سے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے سب سے بدترین کون ہوتا ہے؟ جو باپ بھی برا ہوگا، ماں باپ بھی برے ہو، خود بھی برا ہو. اور اللہ اکبر. اور ہمارے دین کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے سب سے اچھا کون ہوتا ہے بھائیو؟ آپ نے ساتھ مومن بین کریمین. اللہ اکبر. بندہ خود بھی مومن ہو، ماں بھی دیندار ہو، اور باپ بھی دیندار، ماں بھی دیندار اور باپ بھی دیندار. اب دونوں دینداروں کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی دیندار ہوگی، ملک و ملت دونوں کے لیے فائدے مند ہوگی. اسی لیے میرے بھائیوں ہم اسی وقت اپنی باتیں ختم کرنا چاہتے ہیں. پھر بھی آپ حضرات کو یاد دہانی دلائی ہے کہ ایک ذمہ داری اپنی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے. پھر اس کے بعد مدرسہ منتخب کرنے میں، مدرسہ منتخب کرنے میں اللہ اکبر اگر ایسا نہ کیا تو یہ اولاد ہمارے لیے نقصان خسارے کی باعث بنے گی. اور
ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ اگر اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہوئی نا، ماں باپ اگر ماں باپ سے کہیں مسٹیک بھی ہوتی ہے تو معاملہ کون سنبھال لیتی ہے؟ اولاد. واللہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث بڑی پیاری عبرتناک، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں اور دعا کریں ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت سے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ایسے ہی اولاد نصیب فرمائے. کتنی عجیب سے بات. ایک صحابی تھے جلیبی، کیا نام تھا بھائی؟ جلیبی. جلیبی جیم لام یا اور جلیبی رنا کے تھے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں برابر آتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اتنا ناپاک ہوتا ہوں کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام سے بڑے دیندار نبی علیہ السلام انتظار کر رہے تھے اور مدینہ طیبہ کا یہ رواج تھا کسی کی بچی اگر بیوہ ہو جاتی یا جوان ہوتی شادی کے لائق تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کو بتاتا، سوچتا کہ شاید اللہ کے رسول کو ضرورت ہو تو اللہ کے رسول سے شادی ہو جائے اور قسمت جاگ جائے گی. قسمت اللہ کے رسول کہ ہماری بیٹی پہنچ گئی. ایک دن ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ بیٹی کا رشتہ ہم چاہتے ہیں. اور انہوں نے فرمایا ضروری سی نہیں مجھ سے کرا دو. بڑا خوش، بڑا خوش. ماں کی مراد، زندگی بھر کی تمنا، میری بیٹی کی قسمت جادو تھی، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا. خوش ہو گئے اللہ سے. لیکن میں اپنے لیے نہیں جلیبی کی، میں کس لیے پسند کر رہا ہوں؟ جلیبی. اب سر پکڑے یا رسول اللہ جلیبی کے لیے میں تو سمجھا آپ اپنے لیے پسند کر رہے جلیبی کے لیے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں ذرا بچی کی ماں سے جا کے مشورہ کروں. جب بات ٹالی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ گھر والوں سے مشورہ کریں. اگر گھر والوں سے مشورہ بات چل گئی سب تو معاملہ ختم. اللہ سے میں چاہو گئے. انہوں نے بھی وہی کہا کہ آج بڑی خوشی کی بات ہے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو قبول کر لیا. ماں بھی مارے خوشی کے پھولے سما گئی. زبردست بڑی خوش ہو گئی. کہتے نعمت العلم، ارے قسمت جاگ گئی میری بھی تمہاری بھی بیٹی. بڑے خوش. جب خوش ہو گئی تو ماں تو کہنے کا اللہ کے رسول اپنے لیے نہیں جلیبی کے لیے. ہاں جلیبی کے لیے جلیبی ابن ہو، جلیبی ابن ہو، جلیبی ابن ہو. ارے جلیبی بیٹا ہوتا تو بہو کے طور پر جاتی. جلیبی آپ کا کیا رشتہ ہے اللہ کے رسول کا؟ نہیں. سب ہو گیا. بڑی غصے میں آ گئی. اب جلیبی تو سوچ میں جا کے اللہ سے کہہ دوں گا بچی جمع نہیں مان رہی ہے. اتنے میں اللہ کے رسول نے جلیبی کو کہا جاؤ بھائی فلاں جگہ ہم نے بات کی ہے. وہاں بھی پہنچ گئے. اب اور ٹینشن ماں کو یہ تو اس طرح کا سوال ہو گیا ہماری بیٹی کے لیے. ہم یہ ناٹے چھوٹے بزرگ اللہ کے رسول نے اپنے لیے مانگا، ہم نے یہاں کر دیا یہاں سے تھا اس کے لیے مانگا ہے. چاہو واپس جاؤ. جلیبی بڑی تمناؤں کے بعد گئے تھے لیکن بس واپس آ گئے. واپس کچھ دور واپس آئے گاڑیاں ان کو. میاں بیوی ماں باپ یہ ہے نیک اولاد. جب دونوں وہاں بات چیت کر رہے تھے تو بیٹی اندر سن رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے میرے پیغام کو کسی کے لیے طے کیا کسی کیا. اللہ یہ ہے نیک اولاد. اگر نیک اولاد ہے بڑے بڑے مشکلات پر ہاتھ اٹھاتی. اللہ کے رسول کا نام جب سنی بچی تو آئی. جلیبی تو چلے گئے. آئی میں گھر میں آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ ارے جاؤ تو تمہارا کام کیا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول کا نام آ رہا تھا اس لیے کہہ رہے. اللہ کے رسول نے اپنے جلیبی کو نانا گھوٹا اس کا رشتہ تمہارے لیے بھیجا. کہا کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول نے. ابو نے بھیجا. نہیں تمہارے ابو کو میں تمہارے ابو کو بات کہا کر کے ہمارے اوپر آ گئے. اللہ کے رسول نے پسند کیا. وہ بچی کہتی ہے میرے ماں باپ والدین اللہ کی قسم کھا کہتی ہوں
اللہ کے رسول کی پسند ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ لوگ ٹال دیں گے تو آپ لوگ بھی تباہ ہوں گے، میری بھی زندگی برباد۔ دیکھا کہ نہیں؟ اگر اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا واقعی ہمارا رشتہ وہاں پر ہو۔ جب لڑکی نے اصرار کیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ڈرایا، تو واقعی ماں باپ راضی ہو گئے اور جا کر کے قبول کیا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوگی، واہ یہ ہے بیٹی دیندار اولاد۔ ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی بیٹی دیا ہے جس کا تذکرہ آسمان پر ہوگا۔ بھائیو بہنوں، اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اطلاع ملی، شادی کہائی، سورہ احزاب وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ آیت نازل ہو گئی، قیامت تک پڑھی جائے گی اور قیامت تک یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ تین اس کے شان نزول بیان کیے گئے، ان میں ایک یہ ہے کہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے ہمیں اچھی بیوی ملے، ہر آدمی چاہتا ہے ہمیں اچھا داماد ملے، ہر آدمی سوچتا ہے ہمیں اچھی بہو ملے، یہی چاہتا ہے نا۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ جب دیندار مدرسوں میں داخل کریں گے، آپ دیندار بنیں گے اور دینی درس کرانے والے مدرسوں کے اندر ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت ہوگی۔ تو جیسے ابھی ایک بچی نے خطبہ حجۃ الوداع کو للکار کر کے ایک اچھے انداز میں پیش کیا، ممکن ہے گھر گھر میں ایسے ہمارے بہویں اور ہمارے گھر میں ایسے ہی داماد عام ہو جائیں اور ایسا ماحول پھیل گیا تو یاد رکھو جاء الحق وزهق الباطل، انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ کیا اور ایسے مدارس ایسے اسکول کو قائم کر لے، اپنے بچوں کو داخل کر کے صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کی کوشش کی، تو ممکن ہے کل وہ سارے مدرسے بند ہو جائیں، ہمارے یہاں وہ بھی آ جائے گا۔ اور آج ہم نے ہندو بچوں کو واقعی عربی میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہوئے، کیوں کہتے کم سے کم بچے باپ کی سنتے تو ہیں، سمجھے نا، کچھ بچے باپ کی سنتے تو ہیں، ہمارے ہاتھ بچے باپی کے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق سے فرمائے اور ایسے ہی بار بار سننے کی توفیق دے اور ہمیشہ اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جستجو اور ذوق اور شوق پیدا کر دے۔ دوستو سب سے بڑا سرمایہ یہی نیک اولاد ہے، نیک اولاد سے بڑا سرمایہ دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔